کہ مسلمان مغلیہ خاندان اور مغلیہ دور اقتدار سے بہادر شاہ ظفر کے آخری دور اقتدار تک اس دھرتی پہ 600 سال تک حکمران رہے، غالب رہے۔ پھر انگریز مکاری کے ساتھ اس دھرتی پہ داخل ہوا اور اس کی سیاست میں مداخلت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بر صغیر میں اقتدار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد 200 سال تک وہ اس دھرتی پہ حکمران رہا ہے۔ اس 200 سالہ تاریخ میں آزادی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بڑی جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں انگریز سے شکست کھانے کی وجوہات کیا رہی؟ تاریخ کا طالب علم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مسلمان ایک جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جب میدان عمل میں اترتا ہے تو وہ قوت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی مدد کے بھروسے پر اور ایمان کی بنیاد پر اترتا ہے۔ اور 313 والا جذبہ اگر آج بھی پیدا ہو جائے تو آسمان سے فرشتوں کی قطاریں مدد کے لیے اب بھی نازل ہو سکتی ہیں۔ انگریز نے مسلمانوں کو ہر میدان میں شکست دی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اپنوں کی غداری اور نمک حرامی ہے۔ نواب سراج الدولہ رہا یا اور کوئی انگریز کی مد مقابل آنے والی مسلمانوں کی فوج کا حکمران ہو، اس نے انگریز سے شکست کھائی ہے تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے وزراء کی غداری کی وجہ سے۔ اور انگریز کو فتح حاصل ہوئی ہے تو ہندوؤں کے اور سکھوں کے تعاون کی وجہ سے۔ تاہم یہ 14 اگست کا جو حصول پاکستان کا آزادی کا دن ہے، آزادی کے حصول کے حوالے سے میں کوئی لمبی چوڑی گزارشات اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں صرف اور صرف ان چند محسنوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے احسان کو آج اجتماعی طور پر پوری قوم اور پوری ملت نے فراموش کر دیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو انگریز کے دور اقتدار میں علم کا، جہاد کا علم لے کر اٹھے اور بغاوت کا اعلان بلند کیا، اور پھر ہر میدان میں انگریز سے ٹکرا گئے اور مختلف مقامات پر مختلف میدان سجاتے رہے؟ آپ دیکھیے شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کرنے والے مسلمان کون تھے اور ان کے سپہ سالار کون تھا؟ انگریز کے مقابلے میں تحریک خلافت اٹھانے والے کون تھے؟ انگریز کے مقابلے میں تحریک ریشمی رومال کے روح رواں کون تھے؟ انگریز کے مقابلے میں تحریک بغاوت بلند کرنے والے کون تھے؟
انگریز کے مقابلے میں شاملی کا میدان اور بالا کوٹ کا میدان سجانے والے کون تھے؟ سید احمد شہید کون تھے؟ حافظ ضامن شہید کون تھے؟ سید اسماعیل شہید کون تھے؟ سید حسین احمد مدنی کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف تقریریں کی ہیں، انگریز کے خلاف مسلمانوں کو متحد کیا ہے، انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، انگریز کے خلاف فتوے دیے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے تو سامنے لائیے، اور اگر آپ نہیں لا سکتے آپ مجھ سے یہ سوال کریں تو میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں یہ بتاؤں گا کہ دلی سے لے کر کابل تک راستے کے دونوں کناروں پر درختوں سے لٹکی ہوئی لاشیں غیروں کی نہیں، اپنے مسلمان علماء کی تھی۔ یہ وہ علماء تھے، یہ وہ بلند کردار کے لوگ تھے جنہوں نے انگریز سے ہر میدان میں ٹکر لی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کا اعلان بلند کیا ہے، اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ شاملی کے میدان میں 2.5 لاکھ مسلمانوں نے شہادت پائی ہے۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں میں سے 53,000 مسلمان صرف اور صرف علماء کرام کی جماعت تھی۔ تھانیسر میں جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں۔ بالا کوٹ کی سرزمین میں سید اسماعیل شہید انگریز سے ٹکرانے والے مسلمانوں کے سپہ سالار مسلمان عالم دین ہیں۔ شاملی کے میدان میں انگریز سے ٹکرانے والے مسلمان علماء ہیں۔ مالٹا کے جزیروں کو قید و بند کی صعوبتوں سے آباد کرنے والے بھی علماء ہیں۔ جزیرہ انڈمان کو قید و بند کی صعوبتوں سے آباد کرنے والے بھی علماء ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کیا، اولاد کو بھی قربان کیا، مال و دولت کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ ساری زندگی جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں موت کے دروازے پہ دستک، موت نے ان کے دروازے پہ دستک دی ہے، اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے علماء کرام کی وہ جماعت جو انگریز سے ٹکرا گئی تھی، پھر گرفتار ہوئی تھی اور انہیں جزیرہ مالٹا میں قید کیا گیا تھا، ان کی لاشیں، ان کی میتیں وہاں سے نکلی ہیں، جیل خانوں سے نکلی ہیں۔ یہ کردار کن لوگوں کا تھا؟ آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ تحریک آزادی کو اٹھا کر دیکھیے، یونیورسٹی کے نصاب میں تحریک آزادی بتائی جاتی ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ کو تحریک آزادی پڑھائی جاتی ہے، سکول کے طالب علم کو تحریک آزادی بتائی جاتی ہے، 14 اگست کے دن کو تحریک آزادی منائی جاتی ہے، تقریریں کی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے علماء کا کردار کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ علماء کا کردار کس فورم پہ بتایا جاتا ہے؟ علماء کی اس قربانی کو بھلا کیوں دیا گیا؟ یاد رکھیے، وہ قوم اپنی حقیقت کھو بیٹھتی ہے جو اپنے ماضی کی خوبصورت یادوں کو اور اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے، جو اپنے لیے قربانی دینے والوں کو بھلا دیتی ہے، وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتی۔ آج ہم نے بحیثیت قوم اس طبقے کو بھلا دیا، ان کے تذکروں کو بھلا دیا۔ آپ کے نصاب میں سوائے 2-4 ناموں کے کسی عالم کا نام نہیں ملتا جو انگریز کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، کسی عالم کا نام نہیں ملتا جنہوں نے جزیرہ انڈمان کو آباد کیا تھا، کسی عالم کا نام نہیں ملتا جنہوں نے عقوبت خانوں کو، تنگ و تاریک عقوبت خانوں میں زندگی کی شام کر دی تھی۔
آج ان کے نام نہیں ملتے۔ مولانا عزیر گل کون تھے؟ آپ نہیں جانتے۔ سید حسین احمد مدنی کون تھے؟ آپ نہیں جانتے۔ سید اسماعیل شہید کون تھے؟ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ سید احمد شہید کون تھے؟ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا عالم دین مفسر قرآن شبیر احمد عثمانی کون تھا؟ آپ ان کے کردار سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ان کی یلغار سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ان کی دعوتی سرگرمی سے واقف نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے ان کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے انڈیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کی تھی اور پاکستان آئے تھے۔ ان لوگوں کے کردار سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جن کو جب گرفتار کر کے کراچی کے خالد دینہ ہال میں انگریز کی عدالت میں کھڑا کیا گیا تھا، جن میں مجرم کی حیثیت سے، ملزم کی حیثیت سے ایک طرف سید حسین احمد مدنی کھڑے ہیں۔ کون حسین احمد مدنی؟ جو 17 سال تک روزہ رسول میں حدیث کا درس دینے والا، پیغمبر کی نسل سے اور پیغمبر کے سلسلے سے تعلق رکھنے والا سید حسین احمد مدنی ہے، وہ کھڑا ہے۔ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہیں، ساتھ مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہیں، ساتھ اور علماء کھڑے ہیں۔ ان پر کیس کیا گیا۔ کیس کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ وہ فتویٰ تھا۔ جب یہ فتویٰ بر صغیر میں شائع ہوا ہے، انگریز کے اقتدار کی بنیادیں اس فتوے نے ہلا کے رکھ دی ہے، مسلمانوں میں آزادی کی تحریک پیدا کی ہے، لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا موقع دیا ہے اور اس فتوے کو مقبولیت ملی ہے۔ انگریز نے فتویٰ دینے والوں کو گرفتار کیا ہے، کراچی کے خالد دینہ ہال میں ملزم کی حیثیت سے، مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے اور حسین احمد مدنی سے سوال کیا گیا۔ انگریز جج نے پوچھا نام کیا ہے؟ بتایا گیا حسین احمد۔ ولدیت کیا ہے؟ بتائی گئی فلاں۔ پیشہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ ہے۔ پوچھا کام کیا ہے؟ کیا یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ بے نیازی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا فتویٰ دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر تیرے سامنے آج بھی فتویٰ دیتا ہوں، تب بھی دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور موت تک فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا۔ اس کردار سے آپ واقف نہیں ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں پڑ گئے، پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت آپ اپنا بیان بدل لیجئے، یہ آپ کو سخت سزا دیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسا عظیم الشان رہنما، آپ جیسا بڑا لیڈر ہم سے جدا ہو جائے، ہم نہیں چاہتے، آپ بیان بدل لیجئے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جوہر آج اگر میں بیان بدلتا ہوں، بیان بدلنے سے میرا ایمان بدل جاتا ہے۔ انگریز نے کہا اتنی ہمت اور اتنی دلیری، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر برملا اپنے ضمیر کا اظہار کر رہے ہو، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لٹھے کی چادر کا کفن نکالا، ہوا میں لہرایا اور انگریز کے سامنے بچھا دیا اور کہا میں سزا جانتا تھا، اس لیے جب میں دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کے آیا تھا۔ یہ ہیں قربانیاں جن کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ان کے ساتھ کھڑے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ انگریز نے کہا ابوالکلام
خاموش۔ اس جج نے پھر کہا ابو الکلام، وہ پھر خاموش ہیں۔ ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ کا نام لے رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ جواب دیجئے نا کہ میں حاضر ہوں۔ بے نیازی کے عالم میں کہا، فرمایا کہ اس کو کہو میرا وہ نام لے جو نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ ابو الکلام تو لوگ مجھے میرے کلام کی وجہ سے عزت کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔ پوچھا کیا نام ہے؟ فرمایا لکھو محی الدین، والد کا نام فلاں، پیشہ۔ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا پیشہ کیا ہے، کام کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ پیشہ بتاؤں گا، لکھنے کی جرت اور ہمت ہے تو پوچھو۔ اس نے کہا نام پوچھا، وہ لکھا، ولیت پوچھی، وہ لکھی، پیشہ پوچھ رہا ہوں، وہ بھی لکھوں گا۔ تو ابو الکلام آزاد نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر تیرے قلم میں جرت ہے، وہ میرا پیشہ لکھ سکتی ہے تو لکھو، میرا پیشہ یہ تھا، یہ ہے، یہی رہے گا۔ انگریز کے خلاف ہر میدان میں، ہر مقام پر، ہر گلی میں، ہر چوراہے میں، ہر ممبر پر، ہر سٹیج پر انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا میرا پیشہ ہے۔ اس کا قلم رک گیا اور پھر انگریز نے سزا لکھی، 6 مہینے قید با مشقت، 6 ماہ قید با مشقت سزا لکھی ہے۔ اور یہ سزا لکھنے کے بعد مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، انہی کی زبان میں وہ جملہ سنیے۔ ابو الکلام آزاد نے جرت کے ساتھ فرمایا کہ اے انگریز جج، یہ سزا لکھتے ہوئے جتنی جنبش اور حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، تیرے قلم نے جتنی حرکت لی ہے، رب ذوالجلال کی قسم، خوف کی وجہ سے یہ سزا سن کر اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد قید کر دیا گیا، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جیل میں پیغام آیا، مولانا ابو الکلام آزاد، آپ کو 3 دن کی رہائی دی جاتی ہے، آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، آپ جائیے اور ان کا جنازہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو واپس لایا جائے گا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس رہائی کو قبول نہیں کیا اور اسی صفحے پہ جواب لکھا کہ مجھے انگریز سرکار کی طرف سے 3 دن ملنے والی آزادی کی پیشکش قبول نہیں ہے، میں اس پیشکش کو ٹھکراتا ہوں۔ اگر میرے رب نے چاہا قیامت کے دن اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں گا، لیکن خراج کی صورت میں انگریز کی طرف سے ملنے والی اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے جرت، یہ ہے علماء کا کردار، یہ ہے علماء کی قربانی، یہ ہے تحریک آزادی کی بنیاد، یہ ہے 1857 سے جو منظم اور مسلح جد و جہد آزادی کی شروع ہوئی ہے، جس نے انگریز سے ٹکرا کر پاکستان کو حاصل کرنے کی بنیاد ڈالی ہے، ہر فورم پر بغاوت کا علم بلند کیا ہے، انگریز سے ٹکراتے چلے گئے ہیں۔ آج میرے نوجوان، آج میری ملت کے جوان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے علماء کی قربانیاں کتنی تھیں، علماء نے کس انداز میں قربانیاں دی ہیں، کس انداز میں بیویوں کو بیوہ کیا ہے، کس انداز میں بچوں کے سروں پہ یتیمی کی دستار سجا دی ہے، لیکن آزادی حاصل کی ہے، آزادی کے حصول کے لیے فتوے دیے ہیں، آزادی کے حصول کے لیے جنگ لڑی ہے، انگریز سے ٹکرائے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو، اگست کی 14 تاریخ کو 1947 کو دنیا کے نقشے میں ایک اسلامی ملک کے طور پر پاکستان کا نام ابھرا ہے۔ دنیا جانتی تھی کہ اس ملک کے حصول کا مقصد یہ ہے
کہ یہاں اسلامی نظام کو قائم کیا جائے گا۔ اس ملک کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو قومی نظریہ ہے پاکستان کا، قانون جو اللہ نے عدالت کا، ملک کے نظام کا قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے، اس کو رائج کیا جائے گا، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ آج 70-80 سال گزرنے کے بعد آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ دل پہ دستک دیجئے، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، سب کچھ قربان کر دیا تھا اور یہ ملک حاصل کر کے ہمیں دیا ہے، ہماری گود میں ڈالا ہے، ہم نے تو اس کے حصول کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اسے کھوکھلا کرنے کے، سوائے کرپشن کرنے کے، سوائے اسے لوٹنے کے، اور کچھ نہیں دیا اس ملک کو۔ جن لوگوں نے قربانیاں دے کر ملک آزاد کر کے ہماری جھولی میں یہ نعمت ڈالی تھی، یہ تحفہ ڈالا تھا، ان کی قربانیوں کی لاج کیا رکھی ہے ہم نے؟ کیا 70-80 سال کے بعد آپ کے ملک کی عدالت میں، پاکستان کی عدالتوں میں قرآن کا قانون ہے؟ کیا عدالت میں قرآن کا قانون ہے؟ کیا وہاں خلا اور طلاق کے فیصلے قرآن کے آئین کے مطابق کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں قرآن کا نفاذ ہے؟ کیا آپ کی معیشت سود سے پاک ہے؟ کیا آپ قرضے لے کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں IMF نے اتنا قرضہ دے دیا ہے، ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے؟ کیا آپ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کو فخر کے انداز میں پیش نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کی قربانیوں کا یہ حاصل تھا؟ کیا یہ صلہ تھا جو ہم نے ان کی قربانیوں کا دیا ہے؟ یقیناً یہ صلہ نہیں ہے۔ اس ملک کا حصول اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے تھا، ان لوگوں کی قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ یہاں عیاشیاں کی جائے، ان کی قربانیاں اس لیے تھی کہ یہاں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ 14 اگست کو باجے بجا کر، شور شرابہ کر کے ملک کی آزادی کا اعلان نہیں کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا گناہ ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ ملک کی آزادی کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز نفل اظہار تشکر کے لیے اللہ کے حضور پڑھیے، سجدہ شکر بجا لائیے، اور اللہ سے یہ عزم مصمم کیجئے کہ مولا کریم اس ملک کی آبیاری میں اور اس ملک کی بنیادوں میں جن لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، ان کے خون سے وفا کریں گے، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہم اس مقصد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔